بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب اس لیسن میں ہم مزید کچھ گرامر کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دو ٹائپ کے پروناؤنز ہوتے ہیں عربک میں، ایک منفصلہ اور متصلہ۔ پروناؤن کو عربک میں ضمیر کہتے ہیں۔ تو دو ضمیر کی یا پروناؤن کی دو قسمیں، متصل اور منفصل۔ متصل کیسے؟ جیسے غلامہ، کتابک، یعنی کہ جو اسم ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ضمیر بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے کتاب ہے تو کتاب کے ساتھ کا لگا دو تو کتابک، یا غلام تو اس کے ساتھ ہو لگا دو تو غلام ہو۔ تو اس صورت میں اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر متصل۔ اور جب ضمیر اسم سے الگ بولا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر منفصل۔ جیسے ہوا خالد، ہیا زینب، وہ خالد ہے، یہ زینب ہے۔ تو یہ اس میں ہیا اور ہوا جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے۔ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اور مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ تام کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکمل، اور ناقص کا مطلب ہوتا ہے انکمپلیٹ۔ تو مرکب تام جو ہے جس میں پوری بات کی کوئی خبر یا حکم سمجھ میں آتا ہو، اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم، یا قام زید، اور اضرب زید۔ اور اگر مرکب ناقص ہوا ہے جس میں بات پوری سمجھ میں نہ آئے تو اس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اور اس کی بھی پھر دو ٹائپس ہیں، ایک مرکب اضافی اور دوسرا مرکب توصیفی۔ تو مرکب اضافی کیا ہے؟ وہ مرکب ہے کہ جب اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس میں کا، کی، کے کا میں سے کوئی لفظ آئے۔ جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اب آپ دیکھیں اس کے ٹرانسلیشن میں کہ اردو میں تو ہے اللہ کا رسول، یعنی کہ اللہ پہلے اور پھر کس کا رسول؟ اللہ کا، تو رسول بعد میں آ رہا ہے۔ اسی طرح کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، تو کتاب کس کی؟ اللہ کی، تو اللہ کی کتاب۔ لیکن عربی میں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کی جو ترتیب ہے وہ الٹ جائے گی، یعنی کہ اللہ کا رسول کیا ہم کریں گے؟ رسول اللہ۔ کتاب اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب کا ترجمہ ہوگا کتاب اللہ۔ تو اس میں جو لفظ کتاب اللہ ہے تو اس میں جو پہلا لفظ ہے کتاب، اس کو ہم مضاف کہتے ہیں، اور اللہ جو بعد میں آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ۔ تو عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، اور عربی میں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ رسول اللہ ہی، کتاب اللہ ہی، یعنی کہ یہاں پہ آخر میں جو مضاف الیہ ہے اس کے آخر میں ہمیشہ زیر آئے گا۔ اور مضاف پہ نہ ال آتا ہے اور نہ تنوین ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ مضاف کیا ہے؟ کتاب، رسول، تو الرسول اللہ نہیں ہوگا، یا الکتاب اللہ نہیں ہوگا، تو اس پہ ال نہیں آئے گا یا تنوین بھی نہیں ہوگی۔ تو باب الدار، گھر کا دروازہ، کتاب زید، زید کی کتاب۔ اور مضاف یعنی کہ جو پہلے آ رہا ہے جیسے کہ کتاب ہے، رسول ہے، یہ پلورل ہو، یا جیسے کہ عربک میں پلورل کے ساتھ ساتھ تثنیہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ دو کے لیے بھی ایک الگ سے ورڈ ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں آخر کا نون ختم ہو جاتا ہے۔ آخر کا نون ختم ہونے سے مراد کیا ہے؟ جیسے کتاب، ایک کتاب ہے تو کتاب، دو کتابیں تو کتابان یا کتابانی۔ لیکن جب ہم اس کے ساتھ لکھیں گے کہ یہ کتاب، دو کتابیں خالد کی ہیں جیسے، تو پھر ہم یہاں پہ نون کو ہٹا دیں گے، یعنی کتابہ خالد، خالد کی دو کتابیں ہیں۔ کتابانی خالد نہیں ہوگا، نون یہاں سے ہٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور ہم پھر کہیں گے کتابہ خالد۔ اسی طرح سے پلورل کے لیے مسلمون،
مسلم کی جگہ مسلمون. تب یہاں پہ جب ہم اس کے ساتھ اب یہ مسلمون خود کیا مضاف ہے یعنی کہ پلورل میں, اور پاکستان جو ہے وہ مضاف الیہ ہے, تو ہو جائے گا مسلم الپاکستان. مسلمون الپاکستان نہیں ہوگا بلکہ نون کو ہم ختم کر دیں گے اور ہو جائے گا مسلم الپاکستان. تو مضاف کا جو ہے نون وہ ختم کر دیا جاتا ہے اگر وہ پلورل ہے تو. اب دیکھیں جیسے یہاں پہ صلاۃ الفجر, فجر کی نماز, کلب الجار, پڑوسی کا کتا, قصر الملک, بادشاہ کا محل, منقار العصفور, چڑیا کی چونچ. منقار کہتے ہیں چونچ کو اور چڑیا عصفور. مفتاح الباب, دروازے کی کنجی. ابن زید, زید کا بیٹا. اخو سعد, سعد کا بھائی. ماء البحر, سمندر کا پانی. اوراق الاشجار, درختوں کے پتے. اقلام الاولاد, لڑکوں کے قلم. مفاتیح الابواب, دروازوں کی چابیاں. اولاد المدرسہ, اسکول کے لڑکے. کتابہ ولد, لڑکے کی 2 کتابیں. اور دوسری قسم جو ہے مرکب ناقص کی وہ ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی وہ ہے جس میں کسی چیز کی صفت بیان کی جائے, جیسے رجل صالح, نیک آدمی. جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں, اور جو اس کا وصف ہے اسے صفت کہتے ہیں. یعنی کہ جو اس کی خوبی ہے, اور خوبی سے مراد اچھا ہونا ضروری نہیں ہے, یعنی کہ جو بھی اس کے ایڈجیکٹو ہے, جو بھی اس کے کریکٹرسٹک کو ڈیفائن کر رہا ہے اس کو ہم وصف کہیں گے. جیسے رجل صالح میں رجل جو ہے وہ موصوف ہے اور صالح اس کی صفت ہے. الولد الصادق, تو ولد جو ہے وہ لڑکا, صادق سچا. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اردو کے حساب سے ترتیب ریورس ہے, یعنی کہ اردو میں پہلے ہم صفت بیان کرتے ہیں اور پھر جو جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. سچا لڑکا, نیک انسان, تو پہلے ہم نے صفت بیان کی نیک اور انسان کی کس کی بات ہو رہی ہے. لیکن عربی میں ریورس ہے, پہلے آپ جس کی صفت بیان کریں اس کو بیان کریں گے اور پھر صفت بیان کریں گے. رجل صالح, الولد الصادق. اور دوسری اہم اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں صفت اور موصوف, یعنی کہ جو جس کی آپ صفت بیان کریں تو وہ اور جو صفت ہے دونوں کی حالت یکساں ہوتی ہے. اور حالت یکساں ہونے سے مراد کیا ہے کہ اگر صفت معرفہ ہے تو موصوف بھی معرفہ ہوگا, یا یوں کہہ لیں موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگا, اور اگر وہ نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ. معرفہ اور نکرہ سے مراد کیا ہے کہ اگر یہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن, یعنی کہ جیسے اگر ہم ال لگا دیتے ہیں تو معرفہ ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ ال لگائیں گے تو پھر صفت میں بھی ال ہوگا, اور اگر نکرہ ہے تو اس پہ بھی نکرہ ہوگا, یعنی کامن ہوگا. دونوں صورتوں میں کامن ہوگا. جیسے رجل عالم, اب یہ دونوں رجل کسی بھی مرد کی بات ہو رہی ہے, کسی بھی انسان کی بات ہو رہی ہے, تو یہ نکرہ ہے, تو عالم یہ بھی نکرہ ہے. بنتا صالحۃ, مسلمان صالحانی, اگر یہ پلورل ہے تو یہ بھی پلورل ہے. مسلمون صادقون, ٹھیک ہے, یعنی کہ جمع میں بات ہو رہی ہے تو صادق نہیں آیا, مسلمون صادق نہیں آیا, بلکہ مسلمون صادقون. اب جیسے رجل عادل, انصاف کرنے والا مرد. سیف قاطع, کاٹنے والی تلوار. مسلم صالح, ایک نیک مسلمان. قطعۃ لحم, گوشت کا ٹکڑا. قلبان فارغانی, 2 فارغ دل. ساعۃ جمیلۃ, خوبصورت گھڑی. بنتانی صالحتانی, 2 نیک بیٹیاں. ید نظیفۃ, ستھرا ہاتھ, صاف ہاتھ. ید کہتے ہیں ہاتھ, نظیفہ صاف کو یا صفائی کو. ولدانی لاعبانی, 2 کھلنڈرے لڑکے, کھیلنے والے لڑکے. فواہقۃ لذیذۃ, لذیذ یا مزیدار پھل. اب جو جملے ہوتے ہیں ان کی پھر 2 ٹائپس ہوتی ہیں, مرکب
تام جو ہے اس کی بھی دو ٹائپس ہیں، ایک جملہ خبریہ اور دوسرا جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اگر جملے میں کوئی خبر دی گئی ہو، اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، خبر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جیسے، اور جملہ خبریہ اسمیہ بھی ہوتا ہے اور فعلیہ بھی ہوتا ہے، جیسے بکرن ذاہبن، بکر جانے والا ہے، اور اس میں اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمل کا ذکر نہیں ہو رہا کسی، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جانے والا ہے۔ اور فعلیہ میں قام طارقن، طارق کھڑا ہے، اب یہاں پہ بتایا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، وہ کھڑا ہے اس وقت، طارق کھڑا ہے۔ اور جملہ انشائیہ جو ہے، اگر جملے میں کسی بات کا حکم دیا گیا ہو یا کسی بات سے منع کیا گیا ہو یا کوئی بات دریافت کی گئی ہو تو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ دیکھیں استفہامیہ جو اس کو کہتے ہیں، یا امر ہوتا ہے جس میں فعل امر، تو یہ سارے جملہ انشائیہ ہیں۔ یہ جو جملہ عام طور سے فعل امر یعنی کہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو، فعل نہیں یعنی کہ جس میں کسی کام سے روکا گیا ہو، یا کلمہ استفہام یعنی کہ سوال ہو، ان پہ مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے اضرب حامدن، حامد کو مار، اب یہ حکم ہے، اس میں فعل امر ہے۔ لا تضربوا محمودان، محمود کو مت مارو، تب یہ یہاں پہ فعل نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم ہوتا ہے، اسے مسند الیہ اور مبتدا کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کیسے؟ جیسے بکرن ذاہبن، بکر جانے والا ہے، تو اس میں جو بکر ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ مسند الیہ اور مبتدا۔ اور جملہ اسمیہ کا دوسرا جز مسند اور خبر کہلاتا ہے، جیسے ذاہبن وہ جانے والا ہے، جیسے الرجل مجاہد، آدمی مجاہد ہے، اس میں الرجل مبتدا ہے اور مجاہد خبر، بتایا جا رہا ہے کہ آدمی جو ہے وہ مجاہد ہے، تو خبر کیا دی گئی کہ وہ مجاہد ہے۔ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ، یعنی اس میں جو ہے جب ہم اس جملہ انشائیہ بناتے ہیں تو اس میں عموماً ہمارے پاس جو پہلا جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ کامن ناؤن۔ اور مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ان پر پیش آتی ہے۔ مرفوع کا مطلب کہ ان پہ پیش آنا۔ اور مذکر و مؤنث ہونے میں مبتدا اور خبر ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، جیسے بکرن عالم اور عائشۃ عالمۃ، عائشہ عالمہ ہے، تو چونکہ یہاں پر خبر جو ہے وہ عالم، اس کو عالم کو عالمتن کر دیا، کیوں؟ کیونکہ یہ عائشہ کے متعلق ہے جو کہ مؤنث ہے، تو یہاں پر جو خبر ہے اس کو بھی مؤنث کر دیا۔ اور یہاں پر جو خبر ہے عالم، چونکہ بکر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ اس میں تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جیسے پہلے آتا ہے کہ یہاں پر ال نہیں آتا، تو یاد رکھیں یہ ال اور نہ تنوین کا جو ذکر ہے وہ مرکب اضافی کے اندر ہے الفاظ میں، جیسے رسول اللہ، کتاب اللہ، تو یہاں پر ہم ال نہیں لگائیں گے۔ لیکن جب جملہ اسمیہ ہوگا تو اس صورت میں ہم یہاں پہ پہلے الف لام لگائیں گے۔ الرجل مجاہد، اس میں جو ہے وہ یہ مبتدا عموماً پراپر ناؤن ہوتا ہے۔ تو الولد لاعب، لڑکا کھیل رہا ہے۔ الحق مر، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ الشمس لامعۃ، سورج چمک رہا ہے۔ المعلم حاضرا، استاد حاضر ہے۔ الولد مرید، لڑکا بیمار ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ الانکسار تاج الانسانی، انکساری جو انسان کا تاج ہے۔ یہ سب جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ الف لام لگا ہوا ہے کیونکہ اس میں یہ سب جملہ اسمیہ ہے۔ اس میں یہ ہمارے الولد ہمارے پاس مبتدا ہے اور مریضن ہمارے پاس خبر ہے۔ اچھا، ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے عربی گرامر میں، وہ صفت مشبہ۔ صفت مشبہ کیا ہے؟ جس سے اسم کی کسی چیز کی اندرونی یا بیرونی حالت ظاہر ہو، اسے صفت مشبہ کہتے ہیں، جیسے وجہ حسن، خوبصورت چہرہ، یا رجل جبان، بزدل آدمی۔ اس میں
تفضیل وہ اسم ہے جو ایسی ذات کا پتہ دے جس میں مصدر کے معنی دوسرے کے مقابلے پر زیادہ پائے جاتے ہیں، جیسے زید عالم من بکرن، زید بکر سے بڑا عالم ہے۔ اس میں عالم اس میں تفضیل ہے، یعنی ایک پر دوسرے کو فضیلت ہے۔ زید عالم، اب یہاں پہ ویسے لکھا ہوا نہیں ہے کہ زید بڑا عالم ہے، لیکن لکھا ہوا ہے کہ زید عالم ہے۔ ویسے تو عالم کا مطلب وہ عالم ہے من بکر، بکر سے، تب یہاں پر عالم جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، اس کے ترجمہ ہوگا زید بکر سے بڑا عالم ہے۔ اب جیسے زید اطول من بکرن، زید بکر سے زیادہ لمبا ہے۔ انا اعدل من کا، میں تم سے زیادہ انصاف کرنے والا ہوں۔ الجمل اصبر من الفرسی، اونٹ گھوڑے سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ زینب اختہ صغرا، زینب اس کی سب سے چھوٹی بہن ہے۔ یہ بات ہم دوسرے لیسنز میں بتا چکے ہیں، ایک دفعہ اس کو پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ جب کسی کام کو ہم نے ماضی قریب میں ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اس کو ساتھ ہم قد کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے قد شربت اللبن، تو نے دودھ پیا، یعنی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی۔ قد عرفنا القدر العلم، ہم نے علم کی قدر پہچانی۔ قد کتبت مکتوبہ، میں نے ایک خط لکھا ہے، یعنی کہ کام ہو چکا ہے لیکن ابھی ماضی قریب میں ہی ہوا ہے، ابھی ہم نے یہ چیز، ہمیں یہ معلوم ہوئی ہے، ابھی ہم نے اس کو حاصل کیا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو کسی کام کو یہ بتانا ہو کہ یہ کام کیے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے تو ہم کانا کا لفظ لگانے سے ماضی بعید ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ فرق جیسے پچھلے ایک اور لیسن میں بتایا گیا تھا کہ کانا کا جب ہم لفظ اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو وہ فعل کے ساتھ بدلتا ہے، یعنی کہ اگر مذکر واحد مذکر ہے تو کانا فعلا، اور اگر فعلو ہے تو کانو فعلو، اور اگر آپ کہیں واحد مؤنث غائب فعلت تو کیا ہوگا، کانت فعلت۔ واحد مذکر ہو تم نے کیا تو فعلتا، تو کنتا فعلتا۔ اس طرح سے یہ کانا کی فارمز بھی بدلتی رہیں گی۔ اب جیسے یہاں پہ کنتا صدقتا، تم نے سچ بولا تھا۔ کنتو خرجتو من الداری، میں گھر سے نکلا تھا۔ اب چونکہ خرجتو اپنے نکلنے کی بات ہو رہی تو یہاں پہ بھی کنتو ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ خرجتو ہے۔ کنتو خرجتو من الداری۔ کنتی رکبت القطار، تو ریل گاڑی میں سوار ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پہ رکبتی مؤنث کا ذکر ہو رہا ہے سوار ہونے کا، تو کنتی ہو گیا۔ کنتی رکبت القطار۔ کانو غسلو ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے۔ اب یہاں پر غسلو ہے تو کانو ہو گیا۔ اس طرح سے کانا کی فارم بھی چینج ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، اگر ہم کسی کام کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ وہ پاسٹ میں ہمیشہ ہوتا رہا یا اکثر ہوتا رہا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پریزنٹ ٹینس یعنی کہ مضارع کے ساتھ کانا لگا دیتے ہیں، جیسے کانا یضربو، وہ مارتا تھا۔ اب یضربو ویسے تو یہ پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کے لیے یضربو، لیکن کانا جب ہم اس کے ساتھ لگا دیں گے تو مائنڈ ہو جائیں گے وہ مارتا تھا یا مارتا رہتا تھا۔ کانا یسمعو، وہ سنتا تھا، جیسے کنتو اسمع الوعظ، میں نصیحت سنتا تھا۔ کانا یضرب الکلب، میں کتے کو مارتا تھا۔ کننا نقتل العدو، ہم دشمن کو قتل کرتے تھے۔ کنتی تلبسین ثیابکی، تو اپنے کپڑے پہنتی تھی۔ اچھا، اب چونکہ جیسے بتایا کہ فعل مضارع جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو امفسائز کرنا چاہیں کہ یہ اس وقت پریزنٹ ٹینس کے لیے ہی ہے تو ہم اس کے ساتھ شروع میں لام لگا دیتے ہیں، جیسے لیجلسو، وہ بیٹھتا ہے۔ لنذهبو، ہم جاتے ہیں۔ لیحفظو درسا، وہ اپنا سبق یاد کرتا ہے۔ لتدخلون المسجد، تم سب مسجد میں داخل ہوتے ہو۔ لترکبین علی الفرس، تم گھوڑے پر سوار ہوتی ہو۔ لنجمع القطن، ہم روئی جمع کرتے ہیں۔ لاصبر علی المصائب، میں مصیبت میں صبر کرتا ہوں۔ لیسمعن کلام اللہ، وہ سب عورتیں اللہ کا کلام سنتی ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کو اسی مضارع کے فعل کو فیوچر ٹینس کے لیے
سے اس کو اسپیسیفک کرنا ہو تو ہم اس سے پہلے سین یا سوف لگا دیتے ہیں. جیسے سیقوم وہ عنقریب کھڑا ہوگا، سوف نکتبو ہم لکھیں گے، ساذهب الی المحطہ میں عنقریب اسٹیشن جاؤں گا، سیرکب علی الفرس وہ عنقریب گھوڑے پہ بیٹھے گا. اب اگر اس کو ہم کر دیں لیرکبو علی الفرسی تو وہ گھوڑے پر بیٹھتا ہے. تو یرکبو کا مضارع ہے، لام لگ گیا تو پریزنٹ ٹینس، سین لگ گیا تو فیوچر ٹینس. مفعول لہ یا لہو اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل کا مقصد واضح کرتا ہے. تو مفعول لہو منصوب ہوتا ہے. جیسے ضربتہ تأدیباً، میں نے ادب سکھانے کے لیے اسے پیٹا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں تأدیباً یعنی کہ یہاں پہ اس کو منصوب کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر تنوین دو زبر ہیں. حرف جارہ وہ ہیں جو اسم پر داخل ہو کر اسے جر یعنی کہ زیر دیتے ہیں. ایسے اسم کو مجرور کہتے ہیں یعنی کہ جس کے اوپر زیر لگے. اور جیسے من البصرتی الی الکوفتی، تو اس میں بصرہ اور کوفہ کے اوپر کے آخری حرف پہ آپ نے زیر لگایا، اس لیے ان کو اس میں مجرور کہیں گے، یہ مجرور ہیں. اور کس کی وجہ سے آپ نے لگایا؟ من اور الا کی وجہ سے. تو ایسے حروف جارہ جو ہیں وہ 17 ہیں. جیسے با، تا، کاف، لام، واو، منز، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا. یہ سب ہوں گے تو اس کے بعد ہم اس میں اگر یہ کسی بھی اسم سے پہلے آئیں گے تو اس کے بعد اس اسم کو ہم نے زیر لگانا ہے. اب جیسے قتلہ بالسیفی، اب یہ با آ گیا تو یہاں پہ زیر آ گیا بالسیفی. البغاء فی القفصی، اب اس میں قفص کی آخری سین کے اوپر جو ہے وہ زیر ہے کیونکہ اس سے پہلے فی ہے. التجار یعیشون فی المدینتی، تو تاجر التجار جمع ہے، یعیشون رہتے ہیں، فی المدینتی شہر میں. تو یہاں پہ فی آ گیا تو مدینہ کے آخر میں تے کے نیچے زیر آ گیا. پھر ہمارے پاس حروف عاطفہ ہیں، یعنی کہ وہ جو کہ دو ورڈز کو ملاتے ہیں. جیسے انگلش میں بھی تو اینڈ اور، تو اس میں جیسے کہ واو اینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جاءنی زیدن و خالدن، زید اور خالد میرے پاس آئے. تو یہاں پہ وہ جو ہے وہ حرف عطف ہے. اور اس میں زید کو معطوف علیہ کہیں گے اور خالد کو معطوف، یعنی کہ جس کو آپ نے دوسرے کے ساتھ ملایا ہے. زیدن، جانی زیدن و خالدن، تو یہاں پہ زید جو ہے وہ معطوف علیہ اور خالد معطوف. تو حرف عطف کون کون سے ہیں؟ ف جیسے پس، پھر، ثم وہ بھی پھر، او یا، ام یا، حتی، لا، بل بٹ جیسے ہو گیا، لیکن وہ بھی بٹ لیکن. جیسے یہاں پہ ہے جاء طارق فخالد، کہ طارق آیا پھر خالد آیا. ثم جیسے ضرب زید بکرا ثم خالدا، یعنی کہ زید نے بکر کو مارا اور پھر خالد کو. اس میں تھوڑی سی مہلت ہے، یعنی کہ اس میں وقف ہے تھوڑا سا. او جیسے میں بتایا تھا اور کے سینس میں ہوتا ہے. مر بکرن او خالدن، یعنی بکر کو حکم دو یا خالد کو حکم دو. مر بکرن او خالدن. او جو ہے وہ اظہار شک کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے اخبرنی زیدن او بکرن، مجھے زید نے خبر دی یا بکر نے خبر دی. لا نہیں، جیسے ضرب زیدن لا عمر، زید نے مارا عمر نے نہیں، یعنی کہ مارنے کا فعل زید سے ہوا عمر سے نہیں ہوا. بل جیسے
بٹ بلکہ اردو میں کہتے ہیں بعتو فرسن بل حمارن، میں نے گھوڑا نہیں بلکہ گدھا فروخت کیا. بعتو میں نے بیچا یا فروخت کیا. بعتو فرسن بل حمارن، میں نے گھوڑا نہیں بلکہ گدھا فروخت کیا. تو یہاں پہ بل جو ہے بلکہ نہیں کے سینس میں کہ بل. بعتو فرسن میں نے گھوڑا، اب اگر آپ ایسے دیکھیں تو لگتا ہے کہ اس معنی کہ بعتو فرسن میں نے گھوڑا بیچا بلکہ گدھا. تو بلکہ سے مراد یہاں پہ بلکہ نہیں گدھا بیچا، یعنی کہ میں نے گھوڑا نہیں بلکہ گدھا بیچا. لیکن جیسے بٹ کے ہی لیے ہوتا ہے لیسا عندی کتاب لیکن قلم، میرے پاس کتاب نہیں ہے بلکہ قلم ہے. حتیٰ یہاں تک کہ جیسے اکلتو سکمتا حتیٰ راسیہا، میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا. اب باقی آئندہ اگلے لیسن میں انشاءاللہ.